اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ، غیبت کا سننا بھی کبیرہ گناہ. اب اگر کرنے والے نہیں تھے تو کئی دفعہ سننے والے بنیں گے، پھر کیا ہوا؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی، تو آپ آرام سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں. اور اگر محسوس کرتی ہیں کہ ایسا کہیں گے تو الٹا یہ بھی ناراض ہو جائے گی، تو پھر علماء نے طریقہ لکھا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں. اگر آپ نے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی، آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تردید کر دی بالفعل اس کی. مثلا کسی کی بڑی غیبت کی گئی اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ باتیں تو یہ سچی کر رہی ہے، آپ جواب میں کہہ دیں جی وہ ہے تو بڑی صحیح، کوئی خوبی بیان کر دیں، ہے تو وہ بڑی سمجھدار. تو آپ نے تعریفی جملہ کہہ دیا تو آپ سننے والوں میں شامل نہیں. 1 گھنٹے کی اس کی غیبت ایک فکرے کے ساتھ ختم، آپ سے بوال نہیں. آپ نے یار ہے تو بڑا سمجھدار، ہے تو بڑا پڑھا لکھا، ویسے تو بڑی، ہم نے تو دیکھا بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، ملنسار ہے. کوئی نہ کوئی اس کی ایک خوبی ایسی بیان کر دیں تو اس خوبی کے بیان کرنے سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں کی جائیں گے. ایک یہ بھی صورت ہے غیبت سے بچنے کی کہ اگر کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا، آپ کہتے ہیں جی حقیقت حال کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے ہماری نظر میں تو اچھا آدمی ہے، ہماری نظر میں تو اچھا آدمی. اچھا آپ کا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھے ہیں اس کے تعلقات. تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے اس کی رد ہو جائے، اور اس رد کی وجہ سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل ہیں. اور غیبت کرنے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آدمی کسی شیر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا. اسی طرح جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے، یہ بندہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا نیکیوں پر. اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا حق باقی رہے گا. اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے کہ وہ غیبت سے بہت دور رہتے تھے. ایک لفظ زبان پہ ایسا نہیں لاتے تھے جو کسی کے لیے بھی ناگواری کا تھا. ایک لفظ بھی ایسا نہیں لاتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ موٹا ہوتا تو اس کے پیچھے اس کو موٹا بھی نہیں کہتے تھے، کہ کئی لوگ موٹا کہنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں. موٹا بھی نہیں کہتے کسی کو، کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جو صحت مند آدمی ہے، اس لیے کہ صحت مند کا لفظ سن کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے. اتنی احتیاط گفت و شنید میں کہ موٹے آدمی کو بات کرتے ہوئے موٹا بھی نہیں کہتے کہ برا نہ منائے، اس کو صحت مند کہتے ہیں. اور اگر آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر گئی جو کسی کی غیبت ہے اور احساس ہوا، اسی وقت اس کی کوئی اچھی بات کہہ دیں، گویا اپنی بات کی خود نفی کر دیں، تو آپ بھی بچ جائیں گے. اور اگر ایسے لوگوں کی غیبت کی جو دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ علماء نے اس کا بھی حل لکھا. فرمایا کہ ان کے لیے ایک تو دعائیں کرو ان کی بخشش کی، مغفرت کی، اور دوسرا ان کی طرف سے کچھ مال کچھ پیسہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو، اور دل میں یہ نیت کرو کہ اللہ اس صدقہ کا ثواب اتنا عطا فرما دینا اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ
کہ قیامت کے دن جتنا حق مانگنے والے ہوں گے ان سب کے لیے یہ ثواب کافی ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کریں، مسجد میں، مدرسے میں، نیک غربا میں، اور اس نیت سے کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق والوں کو دلوائے جن کے کہ میں نے حقوق دینے. اور آئندہ کے لیے غیبت سے سچی توبہ. تو اگر جن کی غیبت ہو چکی اور اب ان تک پہنچ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے. مثلا ایک مرد نے عورت کی غیبت کی، ہمسائے کی، اب اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا. عورت نے مرد کی غیبت کی، وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی. یا وہ آدمی فوت ہو گیا یا دور چلا گیا، یا اگر معافی نہیں مانگنا چاہیں تو ہم اب اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے. تو ان سب کا یہی ایک ہی طریقہ کہ ایسے اہل حقوق کے لیے آپ دعائیں مانگیں. نمبر 1، اللہ ان کے درجات کو بڑھائے، تاکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ اس کے درجات کو بڑھائیں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کو اپنے حقوق معاف کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے نیکی کریں، اچھا خرچ کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، تاکہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کا اجر دے دیں اور آپ کی جان چھوٹ جائے. اور غیبت کی معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کی غیبت کی، مثلا بھائی نے بھائی کی غیبت کی مثال کے طور پر. اب اگر یہ جا کر کہے گا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا کہ پہلے تو چلو بول چال تھی، اب تو پھر پکی دشمنی. تو یوں نہیں کہنا ہوتا کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی، نہیں، بلکہ جائیں محبت پیار کا تعلق اور معافی یوں مانگیں کہ جی انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق آتے ہیں، تو اگر آپ کے میرے اوپر کوئی حقوق آتے ہوں تو آپ معاف کر دیں. بس یوں پیار والی بات ہو تاکہ یہ انسان ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں تو آپ معاف فرما دیں، اور اگر میرے آپ کے اوپر آتے ہیں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ ایک دوسرے سے ان الفاظ میں معافی مانگ لیں. اگر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کیا تو سمجھ لیں کہ بس معاف ہو گیا. اور یہ جن کے قریب انسان رہتے ہیں نا، یہ ان سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں. عام طور پر غیبت بھی انہیں کی زیادہ ہوتی ہے. تو الفاظ اسی طرح کے استعمال کر لیے جائیں کہ یہ اگر آپ کا کوئی حق آتا ہو میرے اوپر تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. آج معافی مانگنی آسان، کل قیامت کے دن اس کے اجر اور بدلہ دینا بڑا مشکل کام. اور اسی وجہ سے انسان رکا رہتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو انہوں نے 2 سال تو ان سے بور مجاہدہ کروایا. 2 سال کے بعد پوچھا کرتے کیا آتے کہ جی میں نہاون کے علاقے کا گورنر تھا. تو میں اچھا تم نے کئی لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی کو ناجائز سزا دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا. ان کا جی. تو میں بیٹھ کے لسٹ بناؤ، بیٹھ کے فہرست بناؤ. اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں. تو میں جاؤ فہرست بناؤ. اب حضرت کی دعا اور توجہ تھی، لہذا انہوں نے بیٹھ کے فہرست بنائی تو کئی دن لگ گئے اور ایک مستقل رجسٹر تیار ہو گیا کہ اپنی یادداشت میں انہوں نے جس جس بندے کی غیبت کی تھی، جس کا مال لیا تھا، جس کو سزا دلوائی تھی، جس کو گالیاں دی تھی، جس کا دل دکھایا تھا. نہاون کے علاقے کے قریب پہنچے. اب ان کو احساس ہوا کہ میں جہاں حاکم بن کر رہا اب میں وہاں کے لوگوں سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. جیسے شہر میں داخل ہوئے چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے اور یہ وہی مینٹل کیس ہے جو بادشاہ تھا اور اس نے چھوڑ دی بادشاہ کو. ایک نے پکڑا، دوسرے نے بال کھینچے، تیسرے نے کپڑے. انہوں نے وہ گت بنائی الامان والحفیظ. جب جان چھوٹی اب پہلے کے پاس گئے، کسی نے معاف کر دیا، کسی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو مار پیٹ کر لی، کسی نے کہا اچھا میں تب معاف کروں گا دھوپ میں کھڑے رہو، اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہے. کسی نے کہا جی میرے گھر کی دیوار تعمیر ہو رہی ہے، تم مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرو اتنے دن تب معاف کروں گا. 3 سال لگے ان لوگوں سے ان کے حقوق کی معافی مانگنے میں. 3 سال لگے.
جو فوت ہو گئے تھے جو ان کے ورثاء تھے ان سے معافی مانگی، حتیٰ کہ 3 سال میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا ان کے ذہن میں کہ جس کا انہوں نے حق دینا ہو۔ اس کے بعد آئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو چند دنوں کی توجہات نے ان کو شبلی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ اب اگر آج چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمت ملے تو بیٹھیں اور اپنی فہرستیں بنائیں، 1 دن لگے، 2 دن لگے، جتنے دن لگے، سوچیں میں نے کس کس کی غیبتیں کی، کس کس کے حقوق پامال کیے، کس کا دینا ہے، کس کا میرے سر پہ ہے، ساری تفصیل لکھیں اور اس سے معافی مانگیں۔ جب اس سے ہم جان چھڑا لیں گے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف ہم پھر دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ جانے نہیں دیتی، یہ حقوق و لباس جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں۔ حقوق و لباس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی رات مسجد میں آئے، نفلیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بستر نہیں تھا، سب بچھی ہوئی تھی تو سب کے کنارے پہ سوئے اور لپٹنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر سب کو لپیٹ لیا، تو سب کے اندر لپٹے پڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حال میں کمرے کے اندر ایک روشنی ہوئی اور کچھ بڑے ہی منور چہرے والے لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی محفل لگائی، حلقہ لگایا۔ جب کچھ آپس میں بات چیت کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی غیر بھی نظر آتا ہے، تو جو ان کا امیر تھا وہ کہنے لگا ہاں یہ ادم کا بچہ پڑا ہے اور یہ بھی ولی بننا چاہتا ہے، اور یہ کیسے ولی بن سکتا ہے جبکہ اس نے فلاں بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، فلاں بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھایا ہوا ہے، یہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا میں نے کھجوریں خریدی تھی، جب چلنے لگا ایک کھجور پاؤں کے قریب گری پڑی تھی، میں نے گمان کر لیا کہ میرے حصے میں سے گری، حالانکہ وہ تو دکاندار کے حصے میں سے تھی، اور اس طرح وہ کھجور کھا لینے سے میں کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں نے جا کے اس سے معافی مانگ لی، جیسے ہی اس کی معافی مانگی اللہ رب العزت نے اسی وقت مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور کھانے کی وجہ سے ابدال کا رتبہ ملنے سے رکا ہوا تھا۔ ایک ساتھ فوت ہوئے، کسی نے کہا سنائیے کیا بنا؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، ایک کام ایسا جس کو میں معمولی سمجھتا تھا مگر پروردگار نے اس کے اوپر پکڑ کر لی۔ ان کا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب میں گھر میں فارغ ہوتا تھا اپنی ضرورت سے بیت الخلاء میں، تو باہر نکلتا تھا تو اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے مجھے مٹی کی ضرورت ہوتی تھی، اس زمانے میں صابن نہیں ہوتے تھے تو مٹی سے ہاتھ دھو لیتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہمسائے کی دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کر مٹی لیتا تھا اور میں نے اسے اجازت نہیں لی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو بغیر اجازت ہمسائے کی دیوار سے مٹی کیوں لیتا رہا، ہم تمہارے اس ہاتھ کو عذاب دیں گے۔ اب میرے ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے جس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا رہتا۔ ہاتھ کو جلایا جاتا ہے کہ تم ہمسائے کی دیوار کی مٹی بغیر اجازت کے کیوں لیتے تھے۔ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ سفر میں نکلے تو جتنا ان کا سامان تھا اس سے 4 گنا ان کا سامان ڈھیلے تھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا جی اتنا تو آپ کا سامان نہیں جتنا مٹی کے ڈھیلے ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا طہارت کے لیے جو لینے پڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے کھیت میں سے مٹی کا ڈھیلا بھی لے لوں، حالانکہ فتوے میں اجازت مل جاتی، فتوے میں اجازت مل جاتی، مگر تقویٰ اور چیز ہوتی ہے۔ اتنی احتیاط، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر کا معاملہ جو ہے، کہاں کی بات کدھر پہنچا دیتے، جس کے بارے میں چاہو ہم کمنٹ دینے کے لیے تیار، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، زبان کھلی اور بات کرنی شروع کر دی،